السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 آج کے اس مبارک درس سلسلے تفسیر قرآن کے لیے پیش کی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور میرے صالح کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. جب جب انہیں اس میں سے روزی دی جائے گی تو کہیں گے اس سے پہلے ہم کو یہ روزی دی گئی، اور وہ روزی متشابہ لائی جائے گی اور ان کے لیے اس میں پاک باز بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ رب العزت نے جب رسالت کا انکار کرنے والے اور اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتابوں کا انکار کرنے والوں کو چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو اس کتاب کی طرح سے، اس کتاب کی صورت کی طرف سے لے آؤ کچھ، اور پھر اگر نہیں کر سکتے تو تم جہنم سے بچو. انہوں نے جہنم کی دھمکی دی جو ایسے کافروں کے لیے تیار کی گئی. تو اللہ رب العزت نے، ضروری بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کو خوشخبری بھی دے گا جو ایمان لائے. جو ایمان نہیں لائے ان کو دھمکی دی، تو جو ایمان لائے ان کو خوشخبری. اس لیے کہ اسلام میں جہاں پر وعید ہے وہاں پر وعد ہے، جہاں پر وعید ہے یعنی دھمکی ہے، وہاں پر وعد ہے یعنی وعدہ ہے. جو نہیں ایمان لائے گا اس کا انجام کیا ہوگا، تو جو ایمان لائے گا اس کا انعام و اکرام کیا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے کہا ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور صالح کیے. کتنی مصیبتیں جھیل کر، کتنی پریشانی جھیل کر، کتنی تکلیفیں اٹھا کر اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کو خوشخبری رب العالمین جو ارحم الراحمین ہے وہ ایسے بندوں کو دیتا رہتا ہے. یہاں پر ایک نقطہ پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آمنو کے ساتھ عامل الصالحات کا تذکرہ کیا، جبکہ آمنو میں عامل الصالحات داخل ہے، کیونکہ ایمان کی جو تعریف ہے میرے بھائیوں، جو جامع ہے قرآن اور حدیث کے نصوص سے جو کہ موافق ہے، وہ یہی ہے: تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، وعمل بالارکان. دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا. تو عمل میں ایمان داخل ہے، ایمان میں عمل داخل ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایمان عمل کے بغیر جو ہے ممکن ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الایمان بضع و70 شعبہ. ایمان کی 70 شاخیں ہیں. سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سب سے نیچی شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. یہ عمل ہے اور یہ ایمان کی ایک شاخ ہے. تو ایمان میں عمل داخل ہے، لیکن عمل صالح کی اہمیت کی وجہ سے رب العالمین نے اس کو الگ سے ذکر کیا. ہمارے وہ بھائی ہوش کے ناخن لیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو توحید پر قائم ہیں، مگر نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ محرمات سے بچتے ہیں. ہمارے توحید اچھی ہے. کیسے ایمان اچھا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ کیسے توحید اچھی ہو سکتی ہے میرے بھائیوں کہ آدمی عمل نہ کرے؟ تو عمل صالح کی اہمیت کی بنیاد پر اس کو اللہ نے الگ سے ذکر کیا، کہا آمنوا وعملوا الصالحات. عمل صالح لازم ہے. بغیر عمل صالح کے کوئی انسان جنت میں کیسے جا سکتا ہے میرے بھائی؟ تو کیا خوشخبری دے دیجئے کہ ان کو باغات ملیں گے. اللہ، ان کو جنتیں ملیں گی، ایسے باغات جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. سبحان اللہ، جس کے تصور سے ہی ایک مومن
کے اندر شوق پیدا ہو جائے کہ اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے، ایسے باغات جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں اور انہیں اس میں پھل اور میوہ جات پیش کیا جائے گا ہمیشہ، انہیں ہمیشہ اس سے ان کی مہمان نوازی ہوگی، اور جنت کے جو پھل ہوں گے وہ مشابہ ہوں گے ایک دوسرے سے، یعنی جنت کے پھلوں کے ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے، یا وہ پھل دنیا کے پھلوں سے مشابہ ہوں گے، لیکن ان کا ٹیسٹ، ان کا ذائقہ، ان کی خوشبو الگ ہوگی، کیونکہ جنت میں فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ تو کسی کان نے سنا ہوگا، نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، اور کبھی کسی کے دل پر کھٹکا بھی نہیں ہوگا کہ ہاں یہ بھی نعمت ہو سکتی ہے، ایسا بھی پھل ہو سکتا ہے، ایسے پھل ہوں گے۔ بس صرف نام اور شکل کے مشابہت ہو وہ الگ چیز ہے، لیکن ذائقہ اور لذت اور جو ہے کیا نام ہے اس کی دوسری چیزیں یہ جنت کی ہیں۔ تو کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، تو پھل اور میوہ جات سے ان کی میزبانی ہوگی، کی مہمان نوازی ہوگی، باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں ان کے لیے مطہرہ بیویاں ہوں گی، پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی۔ جنت کی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ان کو حیض اور نفاس نہیں آئے گا۔ آج دنیا میں ہر بنات آدم کے ساتھ یہ سلسلہ لگا ہوا ہے کہ مہینے میں کچھ دن کے لیے حیض کا خون آتا ہے۔ وہاں جنت کی عورتیں حیض کے خون سے پاک ہوں گی، ناپاکی نہیں ہوگی، گندگی نہیں ہوگی جنت میں۔ وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایک آدمی جب سنتا ہے کہ سبحان اللہ ایسی نعمت ہے جنت میں، میرے بھائیوں جنت اور اس کی نعمتوں کو پڑھیے، علماء نے بڑی کتابیں لکھی اس موضوع پر، پڑھیے، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کے شوق میں اضافہ ہوگا، آپ کے شوق میں اضافہ ہوگا، پڑھیے جنت اور اس کی نعمتوں کو۔ تو ایک جب مومن کے دل میں بات آتی ہے کہ جنت اور اس کی نعمتیں اتنی بھاری، تو ایک کھٹکا یہ لگ جاتا ہے دل میں کہ لیکن پتہ نہیں کب تک یہ نعمتیں رہیں گی، کتنے دن کے لیے نعمتیں ملیں گی۔ تو نہیں، یہ نعمتیں پھر کبھی ختم ہی ہونے والی نہیں۔ اب یہ جب اللہ نے کہہ دیا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیش رہیں گے، مومن کو کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، مومن کو جنت سے نکالا، اور کسی کو بھی، اور توحید والے ہی جنت میں جائیں گے، جو ایک بار جنت میں چلا گیا دوبارہ اس کو نکالا نہیں جائے گا، تو وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح فرمایا کہ قیامت کے دن، آخرت کے دن، جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک میڈھے کی شکل میں، ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا جنت اور جہنم کے بیچ میں، اور ایک پکارنے والا پکارے گا اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب ہمیشہ ہمیش رہو گے، کبھی مرنا نہیں، اور اے جہنمیوں مرو، چیخو، چلاؤ، اب ہمیشہ ہمیش رہو گے، کبھی مرنا نہیں، یہ ہمیشہ نعمت میں، یہ ہمیشہ عذاب میں۔ اور دیکھو اب یہ جب موت کو ذبح کیا جا رہا ہے، اب اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، لہذا موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو موت آ جائے گی، موت مر جائے گی، اب اس کے بعد نہ کوئی جنتی مرے گا نہ کوئی جہنمی مرے گا، ہمیشہ ہمیش جنتی نعمتوں میں رہیں گے، خوشیوں میں رہیں گے، فرح و سرور میں رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیش جہنمی غم میں، ٹینشن میں، رونا، چیخنا، چلانا، اس میں رہیں گے۔ تو اسی کو لانے کے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے جنت کی۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں اللہ رب العزت جنت سے محروم نہ کرے، جہنم سے محفوظ رکھے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔